بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا بھر میں کرونا یلغار جاری ہے۔ ایک غیر مرئی ذرے نے عالمی طاقتوں تک کو عاجز کر رکھا ہے۔ 22 لاکھ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ جملے اکثر جگہوں پر پڑھنے سننے کو مل رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے حقائق ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں۔ جیسے امریکہ میں نزلے زکام سے مرنے والے کئی لوگوں کو زبردستی کورونا کا مریض بنا کر دفنا دیا گیا، اور یہی کام مختلف ممالک میں ہو رہا ہے۔ خیر، ہمارے میڈیا کو تو ڈر پھیلانا ہے، جو کہ پھیلا کر رہے گا۔ اصل حقائق کبھی نہیں بتائے جائیں گے۔ پچھلے 14 دن کے حلے کے بعد اب مختلف مقامات پر لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے۔ بعض صنعتی اور تجارتی سرگرمیاں شروع کی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ پاکستانی علماء اور صدر مملکت کی باہمی مشاورت سے پاکستان میں بھی مساجد کو آباد کرنے کی بات کی جا چکی ہے۔ لیکن مساجد جانے کی بھی شرائط ہوں گی، وگرنہ شدید پچھتانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی مفتی اعظم سعودی عرب نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس نے مسلمانان عالم کے دلوں کو رنجیدہ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے، تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جب سے مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان صاحبان نے مساجد پر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا کہا ہے، شیطان نے اپنی اولاد کے پٹے کھول دیے ہیں کہ جاؤ اور دین اسلام کے ساتھ ساتھ علماء پر بھی جی بھر کر بھونکو۔ اور یہ کام میڈیا پر، مسجدوں میں کبھی کبھی شکل دکھانے والے یا لبرلز و ملحدین کے دلدادہ صحافی یا فواد چودھری جیسے سیاستدان بخوبی کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ تو پہلے سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ جانیں، اس کے بعد اس پر مختصر بات کریں گے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت مساجد کو بند رکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں خانہ کعبہ کو بھی طواف کے لیے بند کیا گیا تھا۔ اس سال اس موذی وبا کی وجہ سے سعودی عرب کی مساجد میں نماز تراویح کی ادائیگی پر بھی پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا کہ اس موذی وبا کی وجہ سے اس سال رمضان المبارک کے دوران سعودی عرب کی مساجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لوگوں کو نماز تراویح گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدل عزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا ہے کہ اس وبا کے سبب نماز تراویح اور عید کی نماز بغیر خطبے کے گھروں میں ادا کی جائیں گی۔ انہوں نے اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ رمضان میں تراویح سنت ہے، فرض نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں تراویح گھر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس وبا کا بحران جاری رہا اور عیدگاہوں یا مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا ممکن نہ ہوا، تو ایسی صورت میں سب لوگ خطبہ عید کے بغیر ہی گھروں میں نماز عید ادا کریں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس پاکستان کے علماء کرام و مفتیان عظام نے مساجد کو بند کرنے کی مخالفت کی ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں نماز اور تراویح مساجد میں ادا کی جائیں گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہ ہونے، تمام مساجد کھولنے اور ان میں باجماعت نماز شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا مساجد پر کوئی اطلاق نہیں ہوگا۔ مساجد میں جمعہ سمیت تمام نمازیں اور رمضان المبارک میں تراویح باجماعت ہوگی۔ اس وبا کے سلسلے میں تمام تحفظات کا خیال رکھا جائے گا اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ یہ اعلان وفاق المدارس پاکستان کے سربراہ مولانا مفتی تقی عثمانی، تنظیم المدارس پاکستان کے سربراہ اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ متعدد علماء بھی شامل تھے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ایک مسلمان کے لیے رمضان میں باجماعت نماز ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں گی۔ بیمار اور تیماردار گھروں پر نماز ادا کریں۔ مساجد میں قالین ہٹا دیے جائیں اور سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ تمام افراد وضو گھر سے کر کے اور ماسک پہن کر مسجدوں میں آئیں۔ نماز کے بعد لوگ ہجوم بنانے کی بجائے احتیاط کریں۔ مساجد میں گرفتاریاں نہ کی جائیں اور گرفتار لوگوں کو فوری رہا کیا جائے۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ نماز، تراویح، اعتکاف سمیت تمام عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا اور سماجی فاصلوں پر بھی عمل درآمد ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ اعلامیے کی تائید و توثیق کرتا ہوں۔
لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا، تاہم سماجی فاصلے کے متعلق ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا۔ تراویح، نماز اور دیگر عبادات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو آنکھیں اور کان کھولنے چاہیے۔ مفتی منیب رحمان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت آنکھیں کھولے، حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہونا چاہیے، زمینی حقائق کو سمجھنا ہوگا۔ ہم طویل لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ مدارس اور مساجد ہماری دینی ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان نے تمام علماء کرام کی متفقہ رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے 20 نکات کی پابندی کے ساتھ مساجد میں نماز اور تراویح کی اجازت دے دی ہے۔ وہ نکات یہ ہیں: مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ جو گھر سے جائے نماز لانا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں۔ نماز سے پہلے اور بعد میں ہجوم لگانے سے پرہیز کریں۔ جہاں صحن موجود ہو وہاں حال کی بجائے صحن میں نماز پڑھائی جائے۔ 50 سال سے زائد عمر نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، بخار سے متاثرہ افراد مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد کے احاطے میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ فٹ پاتھ پر نہ پڑھی جائے۔ کلورین کے محلول کے ذریعے مساجد کو دھویا جائے۔ صف بندی کا اہتمام ایسے کیا جائے کہ 2 نمازیوں کے درمیان 2 نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے۔ مساجد میں کمیٹیاں بنائی جائیں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ تجاویز پر عمل ہو اور نشانات لگائے جائیں۔ وضو گھر میں کریں۔ 20 سیکنڈ تک ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ ماسک پہن کر مساجد میں آنا لازمی قرار۔ دوسروں سے بغل گیر نہ ہوں، ہاتھ نہ ملائیں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف بیٹھیں۔ مسجد میں سحری اور افطاری کا اجتماعی اہتمام نہ کیا جائے۔ چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ تراویح اور باجماعت نماز مشروط ہے۔ یہ ایک بہترین لائحہ عمل ہے اور اس پر عمل کر کے ہم مساجد ضرور آباد کر سکتے ہیں اور اس اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں جو دنیا کی ہر بیماری پر قادر ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کون سی واجب ہے، تو وہ یہ بتا دیں کہ نماز تو فرض ہے، اس میں کیا تکلیف ہے، اور جماعت تو واجب ہے، تو وہاں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم دنیا کے تمام علماء کی عزت کرتے ہیں، ان کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں انتہا درجے کے منافق ہیں کہ جب بات ان کے دل کی آئے تو فلاں نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن جو ہی بات دین کے عین مطابق آتی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حکومت کی گزشتہ 14 روزہ لاک ڈاؤن کے دوران مساجد کی انتظامیہ اور نمازیوں نے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تاہم جب موجودہ لاک ڈاؤن میں حکومت نے ریڑی، چھابڑی، پلمبر اور الیکٹریشین سمیت دہاڑی داروں سمیت انتہائی غریب طبقہ جیسا کہ تعمیراتی انڈسٹری اور دیگر انڈسٹریز کو اجازت دی، تو علماء کرام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے مساجد کی تالہ بندی سے یکسر انکار کر دیا۔ بس یہ انکار کرنے کی دیر تھی۔ ہمارے ملک کے لبرل انتہا پسند فوراً حرکت میں آ گئے اور ہماری دکانیں ہماری مرضی جیسی پوسٹیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں۔ رنج کی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی نوجوان بھی بلا سوچے سمجھے اسی رو میں بہنے لگے۔ تو بات جب مساجد کی آئی تو ان کی صرف مساجد پر انگلیاں اٹھانی یاد آ گئیں اور علماء کو تنخواہ خوار کہا، یہاں تک کہا کہ ان مولویوں کی دہاڑی مرنے والی ہے کیونکہ رمضان آ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے چند سوالات ہیں جن کا جواب مطلوب ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ محلے میں کوئی غریب تو نہیں، لیکن جب اپنی شادیوں پر لاکھوں اڑا دیتے ہیں، نئی گاڑیاں لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگا موبائل فون لیتے ہیں، دعوتوں کے اوپر لاکھوں اڑا دیے جاتے ہیں، بچوں کی برتھ ڈیز پر لاکھوں اڑا دیے جاتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے دیکھا کہ محلے میں کوئی غریب ہے یا نہیں؟ وہی غریدہ فروخی جو عورت مارچ میں سامنے آتی ہے، اسی کی ویڈیو سامنے آتی ہے جو ملازمہ کو پیٹ رہی ہے۔ تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو سامنے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اتنے معصوم چہرہ بنے ہوتے ہیں، اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی بیک گراؤنڈ میں دیکھا جاتا ہے، جب حقائق دیکھے جاتے ہیں تو ان کے حقائق فرعون جیسے نظر آتے ہیں۔ تو میرے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف ان کو تکلیف مساجد سے ہی ہے یا یہ کچھ حقیقت پسند بھی ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، مساجد کو چلانے کے لیے آپ کو ماہانہ کتنا وظیفہ یا رقم دینا پڑتی ہے؟ کیا آج تک کسی عالم دین یا مسجد انتظامیہ نے آپ سے زبردستی کوئی رقم وصول کی؟ دوسرا سوال، مسجد میں نماز تراویح اور قرآن پڑھنے والا حافظ آپ سے کتنے لاکھ ماہانہ تنخواہ لیتا ہے؟ تیسرا سوال، کیا یہ وبا صرف اور صرف مساجد سے پھیلتی ہے
हाइपर मार्केट्स, बेकर्स, किराना स्टोर्स, दूध दही की दुकानों, गोश्त के फट्टों, कारखानों और खासकर सब्जी और फ्रूट मंडी के बेइंतहा रश अनाज मंडी से ये वबा नहीं फैलती। चौथा सवाल, दर्ज वाला तमाम तर इदारों में आने वाले कितने लोग इस वबा की एहतियाती तदबीर इख्तियार करते हैं? पांचवा सवाल, किसी साहिब ने बैतुल्लाह और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद होने की बुनियाद पर पाकिस्तान में मसाजिद को बंद करने का शरई जवाज बताया था। उनसे पूछना था कि क्या सऊदीया में हाइपर मार्केट्स, बेकर्स, दुकानों और मंडियों में अवाम को खुले घूमने फिरने की इजाजत है? अगर नहीं तो यहाँ क्यों? छठा सवाल, पाकिस्तान की कई एक ताजिर तंजीमों ने इस जाली लॉकडाउन की मुखालफत की और धमकियां भी दी कि वो 15 अप्रैल से अपना कारोबार शुरू कर लेंगे। उनके खिलाफ ये लिबरल्स, ये मीडिया मैदान में क्यों नहीं आया? दोस्तों, हकीकत तो यह है कि ये लोग इस्लाम से खाइफ हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मनी कर नहीं सकते, क्योंकि इस तरह इन्हें माशरती, मजहबी और समाजी तनकीद का सामना करना पड़ता है। इससे न सिर्फ इनका वोट बैंक मुतासिर होता है, बल्कि ये कलीदी ओहदों के काबिल भी नहीं रहते। लिहाजा ये लोग इस्लाम की बजाय इस्लामी शियार और उलमाए कराम का मजाक उड़ाते हैं और हमारे सादा लो भाई भी इनका हिस्सा बन जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तमाम पाबंदियां सर आंखों पर, वसीतर अवामी मफाद में हर पाबंदी कबूल की जा सकती है, लेकिन क्या ऐसा लॉकडाउन कबूल किया जा सकता है जिसमें आधा पाकिस्तान खुला हो, लोग कारोबार कर रहे हों, आ जा रहे हों, बस मसाजिद बंद हों? मेरे भाइयों, नमाज में आने वाले तमाम नमाजी या तो घर से वजू करके आते हैं या फिर मस्जिद में आकर हाथ धोते, नाक और मुंह में पानी डालते, यानी मुकम्मल वजू करते हैं। मसाजिद भी रोजाना की बुनियाद पर साफ की जा रही हैं। तो क्या ऐसी जगह ऐसी वबा के लिए नर्सरी साबित हो सकती है, या ऊपर बयां करदा तमाम जगहें जिन पर कोई उंगली नहीं उठाता? उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई एतराज हो तो बराए मेहरबानी गालम गलोच की बजाय इंतहाई तमीज के साथ कमेंट्स में पूछें, आपको जवाब दे दिया जाएगा। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें।